السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہت بھی دی۔ ان کی زندگی میں بڑے سخت موڑ آئے مگر وہ ہر موقع پر صبر کرنے والے ثابت ہوئے۔ ان کی زندگی اس دور میں ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی کر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت ان کے نام سے ہے جس میں ان کی پوری زندگی کے حالات سنائے گئے ہیں۔ جس خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی اس میں کئی پشتوں سے نبوت چلی آ رہی تھی۔ ان کے والد حضرت یعقوب، ان کے دادا حضرت اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم سب نبی تھے۔ ان کی پیدائش ملک شام میں ہوئی۔ وہ سگے 2 بھائی تھے اور ان کے 10 سوتیلے بھائی تھے۔ ان کے سگے بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے ہونہار، سمجھدار اور شریف تھے۔ ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ بچپن میں ہی حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر ان کے والد نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نبی بنائے گا۔ اس خواب کے بعد والد ان سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا کہ جب یوسف نہ رہیں گے تو باپ کی ساری محبت ان کے حصے میں آ جائے گی۔ چنانچہ وہ کھیل کود کے بہانے سے والد صاحب سے اجازت لے کر یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے اور وہاں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ گھر آ کر والد سے جھوٹ بول دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں مگر انہیں کچھ نہ کہا اور صبر کیا۔ ادھر ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستے میں کنواں دیکھ کر وہ رک گئے۔ پانی کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں لٹک کر حضرت یوسف باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام بنا لیا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ عزیز مصر یعنی وزیر خزانہ، اس نے آپ کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال رکھنا۔ حضرت یوسف جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور علم سے نوازا، خاص طور پر انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر خزانہ کے گھر میں رہتے تھے۔ آپ کی خوبصورتی اور خوبیوں کا ہر جگہ چرچا تھا۔ وزیر خزانہ کی بیوی زلیخا آپ پر عاشق ہو گئی۔ طرح طرح سے آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی مگر آپ نبی بننے والے تھے، اس لیے ہر برائی سے محفوظ رہتے۔ ایک دن زلیخا نے دروازہ بند کر کے آپ کو برائی کی کھلی دعوت دی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ وزیر خزانہ پر اپنی بیوی کی یہ حرکت کھل گئی، اس لیے اس نے اسے ڈانٹا اور حضرت یوسف سے معاملے کو ختم کرنے کے لیے کہا مگر ایسی بات چھپتی کہاں ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات پورے محل میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ محل کی عورتیں اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہیں تو اس نے چاہا کہ ان عورتوں کو دکھا دے کہ جس نوجوان پر وہ عاشق ہوئی ہے وہ کوئی ایسا ویسا نوجوان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ان سب عورتوں کو جمع کیا، ان کی دعوت کی اور ان کے سامنے پھل وغیرہ لا کر رکھ دیے اور سب کو پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی۔ پھر حضرت یوسف سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرو۔ جب آپ گزرے تو وہ عورتیں آپ کے حسن کو دیکھ کر بدحواس ہو گئیں اور بے اختیار اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں، لیکن آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ زلیخا کہنے لگی کہ یہی ہے وہ نوجوان جس کی محبت میں میرا یہ حال ہو گیا، لیکن میرے بہکانے اور پھسلانے میں یہ نہیں آتا ہے۔ اگر اب بھی اس نے میری خواہش پوری نہیں کی تو اسے جیل میں ڈلوا دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان عورتوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اگر جیل جانا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ عزیز مصر یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے آپ کو ہی مجرم بنا کر جیل میں بھیج دیا کہ اس طرح یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب جیل پہنچے تو وہاں آپ کے علمی کمالات اور زیادہ کھل کر سامنے آئے۔ جیلر بھی آپ سے متاثر ہوا اور آہستہ آہستہ جیل کا سارا انتظام آپ کے سپرد کر دیا۔ لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے، آپ انہیں حل کرتے، وہ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھتے، آپ وہ بھی بتاتے اور ساتھ ہی انہیں توحید کی دعوت دیتے اور اللہ کا پیغام سناتے۔ ادھر مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ جب ان کے سب پنڈت خواب کی تعبیر بتانے میں ناکام ہو گئے تو جیل سے رہا ہونے والے ایک درباری نے کہا
کہ جیل میں ایک جوان ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں بڑا ماہر ہے۔ بادشاہ نے آپ کو جیل سے باہر آنے کا حکم دیا۔ آپ نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کروائی، چنانچہ تمام عورتوں نے آپ کی بے گناہی کا اقرار کیا اور خود زلیخا نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ بادشاہ کے پاس آ کر آپ نے اس کے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور مصر میں پڑنے والے قحط سے بچاؤ کی تدبیر بھی بتائی۔ بادشاہ آپ کی سمجھداری اور صلاحیت سے بہت متاثر ہوا اور آپ کو فوڈ منسٹر بنا کر غلے اور خزانے کا سارا انتظام آپ کے سپرد کر دیا۔ خواب کی تعبیر کے مطابق جب قحط کے سال شروع ہوئے تو مصر اور اس کے آس پاس ہر جگہ سخت کال پڑا۔ فلسطین میں حضرت یعقوب کا خاندان بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اب جب سرکاری خزانے سے حضرت یوسف نے غلہ بیچنا شروع کیا تو آپ کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے، مگر پہلی بار وہ آپ کے سگے بھائی بنیامین کو ساتھ نہیں لائے۔ جب دوسری بار بنیامین کو ساتھ لے کر آئے تو حضرت یوسف نے ایک تدبیر سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، مگر آپ کے سوتیلے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے۔ جب یہ سب بھائی بنیامین کے بغیر حضرت یعقوب کے پاس پہنچے تو آپ کو بڑا غم ہوا، مگر آپ نے فرمایا اب تو صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے۔ پھر اپنے بیٹوں کو واپس جا کر یوسف اور بنیامین کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جب تیسری بار یہ سب بھائی مصر پہنچے اور خزانے کے منسٹر حضرت یوسف سے غلہ مانگا تو حضرت یوسف سے رہا نہ گیا اور آپ نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ اب بھائی معافی مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر اپنے بھائیوں کو فلسطین بھیجا تاکہ وہ خاندان والوں کو مصر لے کر آئیں۔ یہ بھائی خوش گھر آئے اور حضرت یعقوب کو خوشخبری سنائی۔ پھر سب ایک ساتھ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف نے شہر کے دروازے پر سب کا شاندار استقبال کیا۔ تقریباً 40 سال بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے چمٹ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں مصر میں ہوا۔ پہلے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے کنارے آپ کو دفن کیا گیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ جب مصر سے فلسطین پہنچے تو آپ کی نعش کو بھی لیتے گئے اور حضرت یعقوب کے برابر میں دفن کیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں ان پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے سبق۔ نمبر 1، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان پر کیسے ہی سخت حالات آ جائیں اسے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب سے ان کا لخت جگر دور کر دیا گیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر مصر کے بازار میں نیلام کیا گیا اور پھر جیل بھیجا گیا، مگر کبھی ان کی زبان پر شکایت کا ایک حرف نہیں آیا۔ نمبر 2، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب نے صبر کیا تو انہیں ان کا بیٹا واپس مل گیا۔ حضرت یوسف کو صبر کا پھل یہ ملا کہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ نمبر 3، البتہ صبر کا پھل فوراً نہیں ملتا، کبھی کبھی بہت لمبا وقت لگ سکتا ہے۔ نمبر 4، ہماری نگاہیں ظاہری طور پر دیکھتی ہیں اور اس لیے ہم حقیقت سے دور رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کا کنویں میں ڈالا جانا، پھر مصر کے بازار میں نیلام کیا جانا اور پھر قید خانے میں ڈال دیا جانا، یہ سب چیزیں ظاہری طور پر دیکھنے والوں کو غلط نظر آ رہی تھیں، مگر خدا تعالیٰ انہی کے ذریعے حضرت یوسف کی بادشاہی کا انتظام کر رہا تھا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ نمبر 5، حسد کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا اور حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا مگر آخرکار وہ نامراد ہوئے۔ نمبر 6، بے حیائی اور بے شرمی کے آگے کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے زنا کی کھلی دعوت دی مگر آپ اس سے بہت دور رہے۔ دنیا آج بھی بے حیائی اور زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ آج طرح طرح سے بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط تعلقات قائم کر رہے ہیں اور ناجائز دوستیاں رچا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی بے حیائی کے بڑے بڑے مظاہر دنیا نے دیکھے ہیں، مگر اس وقت بے حیائی جتنی زیادہ عام ہو گئی ہے اور جس طرح گھر گھر پہنچ گئی ہے، یہ صورتحال شاید اس سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ آج صرف عمل ہی گندہ نہیں ہو گیا ہے بلکہ دل بھی گندا ہے اور ذہن بھی پراگندہ ہے۔ قلب و دماغ میں
بے حیائی کے جذبات کا تنور ابل رہا ہے اور دنیا اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ اچھے اچھے ظاہری دیندار گھرانے بھی بے حیائی کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں حضرت یوسف کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے لیے روشنی کا کام دیتا ہے۔ آپ کا کھلے عام بے حیائی کے سامنے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر لینا ایک مسلمان کو بے حیائی کے اس دور میں دعوت دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس بہاؤ میں بہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اسوہ یوسفی کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ حوصلہ دلاتا ہے کہ ایسا کرنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ نمبر 7، حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشانیوں کے جس لمبے دور سے گزرنا پڑا تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو والدین سے ملاقات کے بعد اپنی تکلیفوں کا دکھڑا سنانا شروع کر دیتا، لیکن حضرت یوسف نے ان پریشانیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ پورے واقعے کو اچھا رخ دے کر اللہ کا شکر ادا کیا اور ان پریشانیوں کو اپنی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ سمجھا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی مثبت رخ تلاش کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ نمبر 8، اگر اپنی عزت و آبرو کے لیے جیل بھی جانا پڑے تو کوئی برائی نہیں، بلکہ یہ حضرت یوسف کی سنت ہے۔ انسان قید و بند کی صحبت برداشت کر لے لیکن اپنی عزت و عفت پر حرف نہ آنے دے۔ نمبر 9، اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے، ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر کے یہی نمونہ قائم کیا، اور یہی نمونہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ذرا سی بدسلوکی کر دے تو ہم زندگی بھر اسے یاد رکھتے ہیں، اور اگر کبھی انتقام لینے کا موقع مل جائے تو پیچھے نہیں رہتے۔ حضرت یوسف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ برا کرنے والوں کو معاف کر دینا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہیں معاف کر دینا اور ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 10، ایک مسلمان کو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف سے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی، بلکہ خیر خواہی کرتے ہوئے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی ترکیب بھی بتائی۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کسی میدان میں کامیاب ہو جائے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ، حتیٰ کہ خود اس کے عزیز و اقارب بھی اس کے مقام تک نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ اس سے مشورہ بھی لیتے ہیں تو وہ غلط مشورہ دیتا ہے۔ کاروبار والا ایسا مشورہ دیتا ہے جس سے مشورہ لینے والے کا کاروبار ترقی نہ کر سکے۔ تعلیم یافتہ شخص ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں مشورہ لینے والے طالب کے پاس اچھا آپشن نہ ہو۔ الغرض ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بدخواہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ نبیوں کا اسوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلا سوچتے ہیں، بھلا چاہتے ہیں اور بھلا کرتے ہیں۔ نمبر 11، ایک داعی کو کبھی بھی اپنے فریضے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اگر قید خانے میں بھی ہو تو بھی دوسروں کو حق کی طرف بلانے کا کام جاری رکھے۔ نمبر 12، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر تسلی کا سامان رکھتا ہے۔ جیسے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا کیا، آج ہمارے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ نفرت کی یہ فضا ختم ہوگی اور محبت کی ہوا چلے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم حضرت یوسف کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے فضل سے اپنے اندر صلاحیت و قابلیت پیدا کی، پھر دوسرے مرحلے میں اہل مصر کے سامنے اپنی افادیت ثابت کی۔ ہم مسلمانوں کو بھی پہلے اپنے اندر صلاحیت و قابلیت پیدا کرنے پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ تعلیم ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو بے غرض ہو کر فائدہ پہنچائیں۔ ہمارا ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹروں سے الگ ہو، ہمارا انجینئر دوسرے انجینئروں سے الگ ہو، ہمارا تاجر دوسرے تاجروں سے الگ ہو، اور ہمارا ٹیچر دوسرے ٹیچروں سے ممتاز ہو۔ اور ممتاز ہونے میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کا خیر خواہ اور سب کے لیے مفید ہو۔ نمبر 13، حضرت یوسف کی زندگی کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ سخت حالات سے نہ گھبرائیں۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ جیت اچھے اور سچے لوگوں کی ہوگی، چاہے کچھ وقت لگے۔ لہٰذا اگر ہم مسلمان اچھے اور سچے بن جائیں تو انشاءاللہ اس ملک میں بھی جیت ہماری ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.